کسی بھی کام کے ہم ماہر کیسے بن سکتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں ہم مہارت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کون سے سٹیپس ہیں جن سے گزر کے میں کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں حافظ جنید کھٹانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انتہائی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، اس سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا اے جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن۔ جو بندہ ہر کام میں اپنی ٹانگ اٹکانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی پوائنٹ کو پکڑیں، اس میں مہارت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے نا اپنا ذہن تیار کریں، مائنڈ سیٹ بنائیں، ذہنی طور پہ آپ پریپیئر ہوں۔ آپ اگر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنے شہر کی تقدیر بدل دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ ایسا کر گزریں گے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے ماضی میں اس چیز کی بھری پڑی ہیں۔ اگر آج آپ ارادہ کر لیتے ہیں، ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے دنیا کو فتح کرنا ہے، تو دیکھیں سکندر اعظم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے دنیا کو فتح کرنا ہے۔ 33 سال کی عمر میں سکندر اعظم دنیا چھوڑ گیا، لیکن دنیا کا بہت بڑا فاتح کہلایا۔ اگر آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو ہمارے سامنے طارق بن زیاد کی مثال موجود ہے، جو 7000 کا لشکر لے کے گیا تھا اور اندلس پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ ٹوٹل 5000 کی کمک اسے بعد میں ملی جو موسیٰ بن نصیر نے لشکر بھیجا۔ 7000 کے لشکر کے ساتھ مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ ہم نے اسے ہر حال میں فتح کرنا ہے۔ نیچے جاؤ، کشتیوں کو جلا دو، زندہ رہے تو اس حوض پہ ملاقات ہوگی، اگر شہید ہو گئے تو حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں اس بندے کا۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ طارق بن زیاد نے 7000 کے لشکر کے ساتھ اندلس پہ اسلام کے پرچم کو لہرا نہیں دیا، بلکہ اسلام کے پرچم کو نافذ کر دیا۔ سب سے پہلی چیز مائنڈ سیٹ۔ آپ مائنڈ سیٹ، آپ ذہن بنا لیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے جو کام کرنا ہے، دوسرا پوائنٹ، اس پہ سٹرگل کریں، کوشش کریں، محنت کریں، مشقت کریں، جہد مسلسل ہونی چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ سٹرگل امپورٹنٹ چیز ہے۔ تیسرا پوائنٹ، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے اس کام کے لیے ایک ٹائم فکس کر دیں۔ منیمم 24 آورز میں آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، آپ اپنی جاب کو ٹائم دیں، آپ اپنے بزنس کو ٹائم دیں، آپ اپنے آفس کو ٹائم دیں، لیکن جو کام آپ نے کرنا ہے، آج شروع کرنا ہے، اس کے لیے 1 گھنٹہ وقف کر دیں۔ اگر آپ 1 گھنٹہ وقف کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج سے 4 سال بعد آپ اس کام کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ، اس کام کے راستے میں آنے والی مشکلات سے کبھی نہ گھبرائیں، مشکلات کو ہینڈل کریں، مشکلات میں الجھ کے نہ رہیں، وہاں نئے محاذ آرائی نہ کریں، ان مشکلات کو ہینڈل کریں حکمت کے ساتھ۔ ان مشکلات کو ہینڈل کرتے ہوئے آگے گزریں۔ 5واں اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مسائل کو حل کر کے وہاں رکے نہیں، آگے نکلتے جائیں۔ راستے میں جو مشکلات آئی ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 4۔ اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ ان کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ نے آگے نکلنا ہے۔ سیٹرڈے کو مجھے چھٹی تھی تو میں چھت پہ کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ہماری گلی میں ایک بندہ وہ کاغذ اٹھانے والا آیا اور اس پہ نا 3 4 5 کتوں نے اس پہ بھونکنا شروع کر دیا، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں الجھا،
وہ آیا، اس نے پرواہ بھی نہیں کی اور اس نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کام کیا، وہ کاغذ اٹھائے اپنے بیگ میں ڈالے جو اس نے پیچھے پہنا ہوا تھا اور وہ نکل گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی اس ایکٹیویٹی نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ اگر یہ انہی کے ساتھ الجھ جاتا تو یہ تو ٹوٹل پورے دن میں تو 3 گلیوں میں یہ چکر لگا سکتا اور اس کا کام تو ادھورا رہ جاتا۔ تو ناظرین، یہ 5 بنیادی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ رکھے۔ بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا طالب حافظ جنید۔ فی امان اللہ والسلام۔